بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک 15 رکنی فل بینچ کی کارروائی کو براہ راست پورے پاکستان نے نہیں بلکہ پوری دنیا نے کئی گھنٹوں تک دیکھا، اور جو نئے چیف جسٹس ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے آج بطور چیف جسٹس اپنے جو نئے دور کا آغاز ہے وہ اس کیس سے کیا ہے، اور اس کیس کی سماعت کے دوران انہوں نے بہت اہم باتیں بھی کی ہیں۔ ایک ان کی جو کلپ ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ ہمیں ٹوٹلی ان اکاؤنٹیبل بنانا چاہتے ہیں چیف جسٹس کو، میں تو بہت خوش ہوں گا۔ اس ملک میں کئی بار مارشل لاء بھی لگے ہیں، میں ان ججمنٹ کے تابع نہیں ہوں۔ آپ سن لیجئے وضاحت سے، ہو سکتا ہے کوئی اور ہوں، میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ 100 ججمنٹ مجھے پلیس کریں، میں ایک بھی نہیں پڑھوں گا، میں کہوں گا آئین پڑھیے۔ ہم لوگ بیٹھ کے لمبے لمبے آرگیومنٹس کر رہے ہیں، 57,000 کیسز ایکیومولیٹ ہو گئے ہیں۔ تو اگر ایک بہتری پارلیمنٹ سمجھتی ہے، ایک بہتری لائی ہے، آپ فوکس ہی نہیں کر رہے ہیں انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ پہ۔ اور ایک اور جج تھے جسٹس منیب اختر صاحب، ان کا فوکس جو ہے وہ آئین پر ہی تھا، اور وہ آئین کے کون سے آرٹیکل پہ بار بار زور دے رہے تھے، ذرا سنیں۔ Can Parliament, in professed exercise of a legislative competence under Article 191, trample upon, I'm using this word a bit deliberately, I don't intend to show any disrespect to Parliament, but can it encroach upon or intrude upon something that would affect the independence of the judiciary? اور جسٹس مسرت حلالی صاحبہ نے ایک بہت ہی اہم سوال اٹھایا، اٹارنی جنرل سے انہوں نے پوچھا، کیا پوچھا ذرا سنیں۔ What about the office of the Chief Justice after passing of this act? Don't you think that the office of the Chief Justice would become redundant? دیکھیں، یہ جو گفتگو ہے یہ بڑی ٹیکنیکل گفتگو تھی، لیکن یہ ٹیکنیکل گفتگو جو ہے یہ پہلی دفعہ پاکستانی عوام تک پہنچی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس سے جو سپریم کورٹ کے معاملات کی جو ٹرانسپیرنسی ہے اس میں بہت اضافہ ہوگا۔ کیا یہ جو فل کورٹ بینچ ہے یہ اس وقت مایوسی کے اندھیروں میں ایک امید کی کرن بن سکتا ہے، اور جو سپریم کورٹ کی طرف سے نیب میں ترامیم کو ختم کیا گیا ہے اس کے پاکستان کی سیاست پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ تو اس وقت جو پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو رویہ ہوگا، جو فیصلے ہوں گے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو اس پہ گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، جن کا تعلق ہے مسلم لیگ نون سے، جناب فیصل واڈا صاحب یہاں پہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، جناب عابد زبیری صاحب صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، تمام دن آج وہ بھی آپ کو سپریم کورٹ میں نظر آ رہے تھے۔ تو آپ سے آغاز کرتے ہیں عابد زبیری صاحب، کیونکہ آپ سپریم کورٹ میں موجود تھے آج۔ یہ بتائیں کہ آپ کو آج کیا فیل ہوا کہ یہ جو براہ راست پوری پاکستانی قوم نے نہیں پوری دنیا نے جو فل بینچ کی کارروائی سنی، تو یہ پاکستان کے لیے ایک اچھا شگون ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ میر صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی ایک روایت ہو رہی ہے، اور چیف جسٹس صاحب نے آ کے بتایا تھا کہ ابھی یہ لوگ انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے، وہ رولز مرتب کرے گی کہ کس طرح سے لائیو سٹریمنگ کی جائے گی۔ یہ ہمارے ہمسائے ملک وغیرہ میں تو ہوتی ہے، اب کن کیسوں میں کی جائے گی، کس میں ہوگا، وہ سب مرتب کریں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے، آج عوام نے بھی دیکھا کہ کورٹ کے اندر پروسیڈنگز ہوتی کیسے ہیں، اور دیکھیے یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ ایک بڑا ایک متنازع قسم کا یہ قانون تھا، اس میں انہوں نے فل کورٹ تشکیل دے دیا، اور اس کے اوپر اب ہر جج اپنا ویو دیں گے اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ تو یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ اچھی ایک روایت اگر یہ پڑ جائے کہ اس طرح سے لوگ ٹرانسپیرنٹلی دیکھیں کہ کورٹ کا ایسے مطلب اس طرح کے مقدمات میں جس میں دیکھیں آپ نے صحیح بات فرمائی کہ ہمارا ملک کا مقدر جو ہے اللہ کے بعد سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ دیکھیں اس کورٹ کے جو غلط فیصلے تھے اس ہمیں ملک کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو اب انشاءاللہ امید اچھی رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ کورٹ اسی اب دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے یہی کہا کہ وہ تابع نہیں ہے ان ججمنٹس کے جو ایک مارشل لاء کے زمانے میں دی گئی تھیں، لیکن اب دیکھتے ہیں وہ آگے کس طرح سے یہ بات چلتے ہیں۔ لیکن بالکل صحیح ہے کہ اگر سپریم کورٹ اپنے آرڈرز پاس کرے، اس پہ عمل درآمد کرائے، تو ہمارے اس ملک کا مقدر ہی کچھ اور ہوگا۔ جی فیصل واڈا صاحب، آج جو آغاز ہوا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بطور چیف جسٹس آف پاکستان، ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے، آپ کو کیا فیوچر نظر آ رہا ہے پاکستان کا اور اپنا بھی؟ بہت شکریہ میر صاحب۔ ایک تو یہ کہ بہت ہی زبردست
آج چیف جسٹس صاحب نے جو آغاز کیا ہے وہ میں نے جیسے آپ کے پروگرام میں بہت عرصے پہلے کہا تھا کہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے کہ بلنٹ ہیں، بولڈ ہیں، دلیر ہیں اور ہاف کریس پہ کھیلتے ہیں قانونی ایمبٹ کے اندر. تو پہلا تو انہوں نے اپنا، میں نے آپ کو کہا تھا جاتے ہوئے جو ہیں چیف جسٹس صاحب ان کے 10 دن آخری اور چیف جسٹس جو نئے آ رہے ہیں ان کے فرسٹ 10 ڈیز دیکھنے کے ہوں گے سمت پاکستان کی وہ ٹریک پہ لا کے دیکھے. تو ابھی ہمارے پاس جو عوامی طور پہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں عوام کی نظر سے وہ 2 ہیروز ابھی ہمیں نظر آ رہے ہیں. ایک چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، اور آج اتنی اوپننگ بیٹنگ سے بھی اندازہ ہو گیا یا پروسیڈنگ سے بھی. دوسرے ہیں چیف آف آرمی صاحب جو کسی مینڈیٹ کے تحت، کسی قانونی ایمبٹ کے تحت جو چیزیں کر رہے ہیں. تو میرا اب خیال یہ ہے کہ اب وہ جو 18 پارٹیاں ہیں اور ان کے جو بوسیدہ 18 جمہوری لیڈرز ہیں بےایمان، ان کے لیے اب بہت ہی پرابلمٹک ٹائم آ گیا. اب رول کرے گا، راج کرے گا پاکستان کی عوام پارٹی لیس لوگوں کے ساتھ. پارٹی والے جو آپ جیسے لوگ پارٹی لیس ہی ہے نا سر. ہمیں تو ہمارے لیڈر نے بھی کہیں کا نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس کا پورا جائزہ آپ کو اپنا فیوچر بڑا برائٹ نظر آ رہا ہے. دیکھیں مجھے پاکستان کا فیوچر بہت برائٹ نظر آ رہا ہے. لیکن پاکستان جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے بنایا تھا، اور پاکستان کا وہ آئین جس کی آج بار بار بات کر رہے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہ میں اس آئین کے تابع ہوں، یہ بھی پولیٹیکل پارٹیز کا بنایا ہوا ہے. تو پولیٹیکل پارٹیز کے بغیر تو یہ پاکستان کو کوئی فیوچر نہیں ہے. میر صاحب دیکھیں مجھے 2 منٹ دے دیجیے گا پلیز. ایک تو میر صاحب آپ انچیلنجیبل ہیں، آپ کا جو ایکسپیرینس تجربہ ہے. میں صرف جو آپ نے فرمایا کہ لیڈر پولیٹیکل پارٹی اور ان کے لیڈرز نے پاکستان کو بنایا، تو میں 1-1.5 منٹ چاہوں گا آپ سے. شروع کر دیتے ہیں ہم. جندال کو لے کے ایک صاحب آئے، پاکستان کی قسمت دیکھیں. جندال کو لے کے ایک صاحب آئے، وہاں بارڈرز پہ شہادتیں ہو رہی تھیں، امریکہ بھاگ رہے تھے. عہدہ کس کا تھا؟ وزیر اعظم پاکستان نواز شریف. اور آگے آ جائیں، سکینڈل سے بھرے ہوئے، انرجی سکینڈل، فلانا سکینڈل، کرپشن، نام راجہ پرویز اشرف صاحب، عہدہ وزیر اعظم پاکستان. پھر آ جائیں گیلانی صاحب کے اوپر، صدقوں کے ہار، کرپشن کے چارجز، صدقوں کے ہار بیگم کو دینے کا الزام، کرپشن ثابت، عہدہ وزیر اعظم پاکستان. اور آگے آ جائیں آپ کے عمران خان صاحب، وہ نیا پاکستان نہیں آپ کے آگے میں نے کہا اور آگے میں نے کہا آگے آ جائیں. عمران خان صاحب وہ نیا پاکستان بناتے بناتے پرانا پاکستان اور عجیب پاکستان کے بیچ میں وہ شہداؤں کی لاشوں میں چلے گئے، ان کی قربانیوں کے اندر چلے گئے، فوج پہ اٹیک کرنا شروع ہو گئے. پھر آ جائیں جی پاپڑ والا، دودھ والا، کرپشن سے. بھائی ایک منٹ سر، نیب تمام ٹپ ٹپ ٹپ، نام شہباز شریف، عہدہ وزیر اعظم. ایک منٹ سر. پھر کٹکنا کیس کے اندر ثبوت غائب ہو گئے، اینٹ سے اینٹ بجا دی، ملک سے باہر چلے گئے، جیل چلے گئے. نام زرداری صاحب، عہدہ صدر پاکستان. اور آگے آ جائیں آپ، خاقان عباسی صاحب، توشہ خانہ، انرجی وہ پیٹرولیم کا کیس، کرپشن کا کیس، نیب میں ریکوائرمنٹ، عہدہ وزیر اعظم پاکستان. ٹھیک ہے. تو پاکستان کو بنانے والے اور پاکستان کو تباہی پہ لانے والے اور عوام کو بے روزگار اور روٹی سے محروم کرنے والے یہ سارے لوگ ہیں جو پورے پاکستان دنیا میں نہیں آپ کو ملیں گے. اچھا محسن شاہ نواز راجہ صاحب، یہ آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ سمیت جو باقی پولیٹیکل پارٹیز کی جو لیڈرشپ ہے اس کو کہہ رہے ہیں، فیصل واڈا صاحب کا خیال ہے کہ یہ جو آج ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے پاکستان میں، تو ان سب لوگوں کا کوئی فیوچر نہیں ہے، لیکن پاکستان کا فیوچر بڑا برائٹ ہے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں ایک بڑی واضح بات کروں گا اور فیصل صاحب کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. اگر آپ نواز شریف کو پورے اس جو یہ جس طرح انہوں نے یہ ساری چیزیں گنوائی ہیں، نواز شریف صاحب نے پاکستان کی ترقی کے لیے جو سفر اختیار کیا اور جو انہوں نے پروجیکٹس کیے، پاکستان کے بیچ میں جو سرمایہ کاری ہوئی، پاکستان کے اندر سی پیک ہوا، پاکستان کے اندر تقریباً $60 بلین کی وہ سرمایہ کاری تھی جو 2013-14-15 میں ہوئی. آپ کے ملک میں بدترین لوڈ شیڈنگ کا بحران تھا. حکمران تو بعد میں بھی آئے اور پہلے بھی آئے تھے. کون سے ایسے حکمران تھے جنہوں نے اس ملک کو بحرانوں میں سے باہر نکالا؟ فیصل واڈا صاحب کو منصفانہ جو ہے وہ اپنی تجزیہ دینا چاہیے. اور میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ دہشت گردی دیکھ لیں کہ 13 کے انتخابات سے پہلے حالات یہ تھے کہ کہہ رہے تھے کہ جی طالبان جو ہے وہ بس یہ مرگلا کی پہاڑی سے پیچھے تک آ گئے اور بس آئے کیا ہے. اس کے بعد آپ کا نیشنل ایکشن پلان بنا اور اس ملک میں ہمارے اداروں نے، ہماری فوج نے، نواز شریف صاحب بھی تھے، نیشنل ایکشن پلان ہم نے بنایا اور ہم نے ڈیلیور کیا. ہم نے پاکستان میں دہشت گردی جو تھی بالکل وہ سارا جو صفائی تھی وہ کی
اور ہمیں اس کا رجسٹنس بھی ہوا, ہمارے وزراء شہید ہوئے, ہمارا پنجاب کا ہوم منسٹر شہید ہو گیا جس کے اوپر حملہ ہوا, وہ ریئیکشن تھا ان سب چیزوں کا جو ہم نے ایک لائعمل اختیار کیا. اگر آپ نواز شریف صاحب کو یا ہماری جماعت کو دیکھیں, جو قانون کے عدالتوں کا کرنے کا کام ہے وہ ٹاک شو میں بیٹھ کے میں نہیں کر سکتا, نہ فیصل واڈا کر سکتے ہیں, نہ عابد زبیری صاحب کر سکتے ہیں, نہ ہم یہاں بیٹھ کے فیصلے دے سکتے ہیں, نہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے کسی کو چور کہہ سکتے ہیں, جبکہ عدالتیں ہماری کام کر رہی ہیں نا. آج خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے, تو نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے, تو لیٹس جو کورٹ کا کام ہے وہ کورٹ کو چھوڑ دیں, جو سیاستدان ہے وہ اپنا کام کریں. سیاستدان بار بار اپنی داڑھی جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں نہ پکڑائیں, اپنا کام کریں. پارلیمانی الیکشن ہونے چاہیے, الیکشنز کے بعد جو بھی رزلٹ آئے گا, جس کی حکومت بنتی ہے, جس نے چوری کی ہے, وہ اپنی قانونی سزا جزا اس کی ہونی چاہیے, وہ ایک علیحدہ موضوع ہے, لیکن ہم چوری سے آگے نکلیں. ٹھیک ہے. عابد زبیری صاحب, اب جو اس وقت سپریم کورٹ ہے, اس کے سامنے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ سب سے بڑا چیلنج اس ملک میں کئی پٹیشن, ایک سپریم کورٹ بار کی بھی پٹیشن پینڈنگ. دیکھیں سب جوڈس معاملے ہوتے ہیں, اس میں زیادہ آپ جانتے ہیں کیونکہ میں خود وکیل بھی ہوں, ان میں تو بولنا نہیں چاہیے. شاید آپ پٹیشنر بھی ہیں. پٹیشنر سپریم کورٹ بار ہے, میں اس کا صدر ہوں اس وقت, تو جب تک میرا ٹینیور ہے تو, لیکن ایک پٹیشنر بھی ہیں, تو اس لیے زیادہ بولنا نہیں چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں یہ جو سب سے امپورٹنٹ کیس, دو کیسز ہیں میرے نزدیک سر. ایک ہے وہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں سر, جو اس کی ہیئرنگ کی گئی لیکن وہ بینچ نے پورا فیصلہ نہیں کیا, ختم ہو گیا, اب وہ کیس پینڈنگ ہے. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن کا معاملہ, یہ دو معاملے اس ملک کی سمت طے کریں گے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. تو اگر چیف جسٹس صاحب نے آج بار بار کہا کہ وہ آئین کے تابع ہیں, تو آئین جو کہتا ہے کیا اس پہ وہ عمل درآمد کروا سکیں گے؟ خاص طور پہ فوجی عدالتوں کا معاملہ, 90 دن میں الیکشن کا معاملہ, وہ کر پائیں گے آپ؟ بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے کورٹ جو ہے, میں آپ سے یہ کہا تھا کہ اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے اگر یہ عدالت اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد کرائے. عمل درآمد کیسے کراتی ہے؟ ان کے پاس کوئی فوج تو نہیں ہے, نہ ان کے پاس پولیس ہے, نہ کچھ ہے. دیکھیں وہ اس کی ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے. اب فل کورٹ بن کے جو آرڈر کرے گا, یا جو بھی ججز طے ہوں گے, جو بھی بیٹھیں گے, اگر وہ کریں, اور جو نہیں مانتا ہے ان کا حکم, جو ان کو تابع ہیں وہ ماننے کے, ان کو سب کو ماننا, بائنڈنگ ہوتی ہیں اتھارٹی. 190 ہے آرٹیکل 189. 190 کا ذکر کیا آپ نے, چھوٹا سا آرٹیکل ہے, میں چاہتا ہوں ذرا یہ بھی آج پاکستانی عوام کو یہ پڑھ کے سنا دیں. 191 کا تو ذکر کیا جسٹس منیر اختر صاحب نے. 190 کیا کہتا ہے؟ پورے پاکستان کی عاملہ و عدلیہ کے تمام حکام عدالت عظمیٰ کی معاونت کریں گے. معاونت کریں گے. آپ کا 191 آ رہا ہے سر, اس میں 190 190. اچھا, تو یہ آپ نے معاونت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معاونت کا جو ججمنٹس آئی ہیں, معاونت کا مطلب ہوتا ہے they will implement the orders of the court. یہ ہوتا ہے معاونت کا مطلب. تو جتنی اتھارٹی ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اسٹیبلشمنٹ ہو, کوئی بھی ہو, they are all subservient to the orders of the court. اور یہ ہم نے دیکھا, میں آپ کے پروگرامز کئی میں نے آپ کے ساتھ کیے, کہ سپریم کورٹ نے الیکشن پہ آرڈر دیا, کس طرح سے اس کی دھجیاں اڑائی گئی, ان کی تذلیل کی گئی, نہیں کیا گیا. لیکن میرا جو آپ سے اس وقت بھی یہ سوال رہا, اور میری آپ سے گزارش میں نے یہی کہی تھی کہ سپریم کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے تھا. جن لوگوں نے اس کو توڑا, آئین کو توڑا, الیکشن کمیشن کے, اگر اس وقت ان کے خلاف ایکشن ہو جا رہا ہوتا تو آج یہ 90 دن سے آگے کی بات نہیں ہو رہی ہوتی. اچھا, اب واڈا صاحب, آپ پچھلے ہمارے پروگرام میں آئے تھے تو آپ نے ایک بات کہی تھی, اور پھر آپ نے وہی بات جو ہے پھر ہمارے ایک اور دوست کے شو میں بھی جا کے, ذرا سنیں جی واڈا صاحب نے کیا کہا تھا. یہ جو انگلی ہے یہ ہے عدلیہ کی, اس میں کوئی بیگیج نہیں ہے. لائکس اور ڈس لائکس ضرور ہو سکتی ہیں, لیکن جانے والے چیف جسٹس صاحب ایک سٹروک کھیلنے والے ہیں 10 دن کے اندر. اچھا, یہ جو آپ نے پریڈکشن کی بندیال صاحب کے بارے میں, تو وہ آپ کی پریڈکشن صحیح ثابت ہوگی, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اب وہ اس میں ریویو میں چلے جائیں گے؟ نیب ترامیم کا جو انہوں نے 3 ممبر بینچ تھا, اس میں سے 2 ممبر جو ہیں انہوں نے ان کو ختم کر دیا, ایک نے اپنا ڈیسینٹنگ نوٹ دیا, تو 5 ممبر بینچ ہوگا, 7 ممبر بینچ ہوگا, تو ہو سکتا ہے وہ ختم کر دیں اس کو. دیکھیے میر صاحب, مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس صاحب جو ہمارے ہیں, ان کی جو باڈی لینگویج اور ان کا جو پاسٹ ہسٹری ہے, ان پہ بھی نون لیگ نے اٹیک کیا. ویسے بائی دا وے اگر آپ کو یاد دلاؤں 2016 میں چودھری نثار علی خان صاحب نے ان کے خلاف پریس کانفرنس کی تھی. جی, تو یہ نیب کے جو ترمیمی آرڈرز ہیں یہ ریویو میں چلے جائیں گے تو اس کے اگینسٹ پٹیشن لگ جائے گی. اب تو پٹیشن در پٹیشن چلتی رہیں گی. دیکھیے مسئلہ سارا یہ ہے کہ انہوں نے خود کا 57,000 کیسز ہیں. ملک کا اندر جو کرایہ دار ہے وہ گھر کے اندر ہوتا ہے, مال کے مکان باہر پہ سڑک پہ ذلیل ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک عام آدمی کے لیے موبائل میں ڈال کے ہم پھینک دیتے ہیں, باقی کسی کی چوری آتا پکڑی نہیں جاتی. جو میں نے فہرست آپ کو وزیر اعظم اور صدر ملک میں, یہ بار بار 24 کروڑ لوگوں میں یہی لوگ آ رہے ہیں, اور ہم کہتے ہیں ان کا جمہوریت کے نام پہ ان کا جمہوری جنازہ لے کے ہم پرانے چلتے رہے. نمبر 1. نمبر 2 سر یہ کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو محسن راجہ صاحب کی پارٹی اور پی ڈی ایم نے جو بیانیہ بنایا تھا
چیف جسٹس آنے والے نئے فائزیہ صاحب کو لے کر کہ ان کا فرمائشی پروگرام پورا کر دیں گے، تو میں اس وقت بھی کہتا تھا آپ کے شو پہ باقیوں میں بھی کہ یہ بلنٹ بولڈ ہے، ان کا توکل صرف اللہ پر ہے، اور انہوں نے آج آپ کہا بھی کہ میں کسی کے تابع نہیں ہوں، تو از اے اسٹریٹ فارورڈ. انہوں نے کہا کہ میں جو سپریم کورٹ نے جو مارشل لا ادوار میں جو فیصلے دیے میں ان کے تابع نہیں ہوں. تو کلیئرٹی اپنی بتا دی نا، ان کا توکل سے اوپر ہی ہے. آپ کو یاد کروانا ہے بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، مائی ڈیئر فیصل واڈا صاحب، یہ نیب بھی ایک ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے بنائی تھی. تو سر پھر ایک کام کریں نا، نیب بھی اڑا دیں. اگر مجھے نیب اڑا کر عام آدمی کو، سارے لیڈروں کو آزادی دے دیتے جنہوں نے ملک کا جنازہ نکال دیا، کسی ایک بچہ، ایک غریب آدمی اس حد تک بلبلا اٹھا ہے کہ وہ اپنی 13 سال کی بیٹی کو روٹی کمانے کے لیے بھیجتا ہے، اس کا آپ ریپ کرتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں. اگر نیب کو چلنا چاہیے نا سر، نیب کو عام ٹوسٹنگ کے لیے نہیں، پراپر وے میں چلنا چاہیے، جو آج تک نہیں چلی. ہاں، جو آج تک نہیں چلی. تو اگر وہ نواز شریف صاحب کے خلاف کیس کرتی ہے، گرفتار کرتی ہے، زرداری صاحب کے خلاف کیس کرتی ہے، گرفتار کرتی ہے، ہر سیاستدان کو پکڑتی ہے، فواد حسن فواد کو پکڑتی ہے، آج چیمہ کو پکڑتی ہے، لیکن آپ کے جنرل فیض کو تو نہیں پکڑ سکتی. سر وہ بڑی زبردست بات آپ نے کہ میرے دل کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے. میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ فیضو صاحب سے چلیں گے اور کوئٹہ پہ رکیں گے، وہ دن قریب آ گیا ہے، وہ بہت جلدی. اب وہ جو خواہشات ہیں، عرش زبیری صاحب نے کہا کہ ہمارے دو ملک کے سب سے بڑے مسئلے، میرے حساب سے ملک کے سب سے بڑے 2 کیسز میں ایک ارشد شریف کا قتل ہے. اس ارشد شریف قتل سے آپ کو عام، خاص، پیارے، لاڈلے سب نظر آئیں گے اس کے اندر، رنگ کے اندر. وہ ایک سم بنائے گا، کیونکہ یہاں تو ہم آدمی کو ہی مروا دیتے ہیں. دوسرا جو امپورٹنٹ کیس ہے وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی کا. وہاں چیف آف آرمی اسٹاف نے ڈنڈا اٹھا لیا ہے پازیٹیو وے میں. یہاں چیف جسٹس صاحب کھڑے ہو گئے ہیں پاکستان کو سم بنانے میں. تو ان کی دونوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر ملک نہیں کھڑا ہوا تو پھر تو یہ جو آپ کے 18 لیڈر ہے ایکسپائرڈ، کرپشن سے بھرے ہوئے، آپ کے فیورٹ جمہوری لوگ، تو پھر تو اس ملک کا اچھا میرے فیورٹ وہ اس لیے بن جاتے ہیں کہ کیونکہ آپ چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کی بڑی تعریف کر رہے ہیں. میں تو ان کی ہمیشہ سے کرتا ہے، میرا اگر چیئرمین ہی مان لیتا تو آج ہم یہ دن نہ دیکھ رہے ہوتے. ان کو آرمی چیف یہ نواز شریف نے بنوایا. ایک اس سر یہ بہت آپ نے کمال ایک اور بات کی. ویسے تو اللہ تعالیٰ کرنے والی ذات ہے، لیکن میں آپ کو ادھر بھی کلیئرٹی کر دوں. میرا تجزیہ ہے جو 4 نام تھے ان میں سب سے سینئر موسٹ اسپاٹ لیس کریئر والے آدمی سبھی تھے، لیکن سب نہیں تھے، بائیں لاش تھے. سینئر موسٹ میں عاصم منیر صاحب کھڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے سر. دوسرے سارے شمشاد صاحب تھے، ان کو بھی بالکل آئیڈل پلیس پہ کیا، وہ بھی زبردست ایماندار نیک نیت آدمی ہے. اس کے بعد فیض الدین صاحب تھے، فیض صاحب تھے. ایک فیض صاحب کے بہت قریبی دوست تھے، اور ایک زرداری صاحب کی نومینیشن کی وجہ سے کنٹروورشل بن گئے. تو اگر آپ سینیورٹی بھی چھوڑ دیں تو بھی چوائس میں آپ کے لیے پرابلم تھی. تو کسی نے کوئی ایسا نہیں. اور آئیڈیل کیا تھا میاں صاحب نے اپنی میتھس کھیلی ہے جمہوری، اور اس جمہوری خواہشات رانجھا صاحب سمیت ان کا جنازہ چیف جسٹس صاحب اپنے اسٹروک سے کریں گے. ٹھیک ہے، کس کا جنازہ؟ یہ جو خواہشات کا ہے. اچھا، خواہشات کا، نواز شریف صاحب کی خواہشات. لیکن سر اب میر صاحب، اب پاکستان میں یہ 18 لیڈر اور ان کی لائق نالائق اولادیں ہم نہیں نہ ایکسیپٹ کریں گے، نہ تھوپیں گے، نہ ہم لڑیں گے، نہ گالی دیں گے، نہ جلاؤ گرا کریں گے. ہم ہاتھ باندھ کے روڈوں پہ کھڑے ہو جائیں گے. وہ 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں. سر 21 اکتوبر کو آپ کے بھائی کی سالگرہ ہے، روک سکو تو روک لو. آپ کے بھائی کی سالگرہ ہے، پیدائش کا دن ہے، وہ ویسے بھی ان کے لیے اچھا دن نہیں ہے. اچھا راجہ صاحب یہ دیکھیں، یہ کیا واڈا صاحب جو ہیں ان کی کوئی اس وقت ابھی تک پارٹی نہیں ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کی جو قیادت کی جو خواہشات ہیں وہ اس کا جنازہ جو ہے وہ نکلنے والا ہے. تو یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں؟ یہ کس طرف چل پڑے ہیں واڈا صاحب؟ دیکھیں فیصل صاحب کے اپنے ایک نقطہ نظر ہے، لیکن جہاں تک میرا موقف ہے اور جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلی بات قاضی فائز عیسیٰ آئین اور قانون کے پابند ہیں. ہاں، جو آئین اور قانون میں ایک جج کا رول ہوتا ہے، ہم یہی توقع کریں گے کہ وہ اپنا وہ رول جو ہے وہ پلے کریں. پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین، پارلیمنٹ جو ہے وہ 22 کروڑ عوام کی نمائندہ جو ہے وہ ایک باڈی ہے، اور وہ جو قانون بنانے کا اختیار آئین پاکستان میں پارلیمنٹ کے پاس ہے. اور آج بھی ان کے ریمارکس میں میں نے یہ بات سنی کہ قانون بھلے مجھے اچھا لگے یا برا، لیکن قانون اگر بن گیا تو میری پرسنل رائے نہیں دیکھنی، میں نے دیکھنا ہے کہ آئین جو ہے اس میں اس کی جگہ کیا ہے. تو پہلی بات تو فیصل صاحب کو یہ میں کلیئر کرتا چلوں کہ وہ
اللہ پہ تو آئین پاکستان کے اگر آپ پریمبل پڑھیں تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنا نمائندہ ایک انسان کو منتخب کیا ہے اور وہاں سے پھر یہ جمہوریت کا پورا ماڈل ہمارے آئین میں نکلتا ہے. تو یہ تو بات یہاں پر ختم ہو گئی. اللہ پہ تو میرا بھی یقین ہے, فیصل کا بھی یقین ہے, حامد صاحب کا بھی یقین ہے, ہمارے بار کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا بھی یقین ہے. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں فیصلے کرنے کا اختیار دے دیا تو ہم نے اپنا آئین بنا لیا, ہم آئین کے مطابق سب چلتے ہیں. دوسری بات آ گئی کہ نواز شریف صاحب نے کیا کیا. نواز شریف صاحب نے ایکسٹینشنز نہیں دی. نواز شریف صاحب نے ان چیزوں کی ہمیشہ سے مخالفت کی. نہیں, نواز شریف صاحب نے ہمیں میری بات سنیں ایک منٹ, یہاں پہ تھوڑا سا پوائنٹ آف کلیریفیکیشن کر لوں. مجھے پتا آپ کا سوال کیا ہے کہ باجوہ صاحب کو جو ایکسٹینشن ملی تھی اس کے بارے میں خواجہ آصف صاحب کا کہنا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی منظوری سے ہوئی تھی. دیکھیں خواجہ صاحب اپنا انہوں نے جو کہا, خواجہ صاحب اس کا جواب دے سکتے ہیں, میں تو نہیں دے سکتا. لیکن نواز شریف صاحب کا بڑا ایک کلیئر پوائنٹ آف ویو ہے کہ انہوں نے راحیل شریف صاحب کو ایکسٹینشن نہیں دی تھی اور اس کے بعد ان کو اس کی سزا بھی بھگتنی پڑی. ان کے خلاف جو معاملات ہوئے سب کو پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. نواز شریف صاحب نے اس وقت جو نیب کی ترامیم ہوئی تھی تو نواز شریف صاحب نے اس وقت نیب اور جوڈیشل سپریمیسی کی خود بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ نیب رکھیں, نہیں تو 18ویں ترمیم کے ساتھ سائیڈ لائنز پہ نیب بھی ختم ہو رہا تھا. نواز شریف صاحب نے احتساب کی بھی بات کی لیکن پازیٹیو. اچھا, آپ کی پارٹی اور اس طرح کے احتساب کی بات نہیں کی کہ رانا ثناءاللہ کی گاڑی میں 15 کلو ہیروئن. یہ آپ کی بات درست ہے. میں نے ایک بریک لینی ہے, میں نے ایک بریک لینی. بریک سے پہلے میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, آصف زرداری صاحب اور شاہد حقان عباسی صاحب, ان کی نیب کے بارے میں جو پرانی گفتگو ہے ذرا اس کے کلپ دیکھ لیں, پھر میں ایک بریک لیتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کا قانون ایک کالا قانون ہے, ایک ڈکٹیٹر مشرف کا بنایا ہوا قانون ہے اور یہ صرف اور صرف سیاستدانوں کو سزا دینے کے لیے بنایا تھا, خاص طور پہ مجھے. نیب ایک بڑا کرپٹ ایک آؤٹ فٹ ہے, کرپٹ ترین ادارہ ہے نیب. یا تو نیب چلے گا یا پھر اکانومی چلے گا, دونوں ساتھ نہیں چل سکتے. نیب ایک کالا قانون ہے کہ نیب ایک ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا ادارہ ہے کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. دوبارہ آپ کو اگر حکومت ملتی ہے تو آپ نیب کو قائم رکھیں گے یا ختم کر دیں گے؟ پہلا کام نیب کو ختم, اس سے کیا فائدہ ہوگا تاکہ ملک چل سکے. لیکن حکومت ملی, نیب کو ختم نہیں کیا, اس کے قانون میں تبدیلی کی. لیکن راجہ صاحب, میں نے یہ اس لیے سنوایا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ نیب کو چلنے دیا جائے, لیکن انہوں نے بڑے کلیئر الفاظ میں کہا کہ نیب جو ہے وہ ایک کالا قانون ہے. میں اس پہ بات کرتا ہوں, ایک وقفے کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا عابد زبیری صاحب, ہم نے پہلے بھی آپ کے ساتھ نیب کے حوالے سے کافی گفتگو. حامد صاحب, میں گزارش کرنا چاہوں گا, آپ نے مجھ پہ سوال چھوڑا تھا. جی جلدی سے میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ میں نے جو بات کی تھی, میں نے 2010 میں ہونے والی 18ویں ترمیم کے اوپر یہ بات. اچھا. جب باقی ساری ہمارے ساتھی جماعتوں کا یہ خیال تھا کہ نیب کو ختم کر دیا جائے, لیکن نواز شریف صاحب احتساب میں یقین رکھتے تھے, لیکن بعد میں اس ادارے کا دوبارہ سے کوئی غلط استعمال ہوا. چلیں, اور فیصل واڈا صاحب کو پتہ ہے, آپ کی وضاحت آ گئی. اچھا زبیری صاحب, میں آپ کو چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا 3 ممبر بینچ کا نیب امینڈمنٹس کے بارے میں, اس سے کچھ دن پہلے ہمارے پروگرام میں مسلم لیگ نون کے ایک رہنما ہیں عطاء اللہ تارڑ صاحب, جو خود بھی ایک وکیل ہیں, انہوں نے کیا کہا تھا ذرا سنیں. آج چیف جسٹس صاحب جو ہیں عمر عطا بندیال صاحب نے کہا ہے کہ میں ریٹائرمنٹ سے پہلے ایک شارٹ اور سویٹ قسم کا آرڈر. اللہ کرے ساری ترامیم کو اڑا دیں, اللہ کرے یہ ساری ترامیم اڑا دیں. ہمارا آج بھی رمضان شوگر مل کا کیس میرٹ کے اوپر تگڑا کیس ہے فار ایکویٹل. اگر یہ اڑاتے ہیں فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑا فائدہ, سارا پرچہ تو میں آؤٹ نہیں کرتا, مگر کم از کم جو بلین ٹری سونامی ہے, جو مالم جبہ ہے, جو ہیلی کاپٹر ہے, جو فورن فنڈنگ ہے, جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے, جو توشہ خانہ کا نیب کا چوری کا کیس ہے جس میں عمر فاروق ایک گواہ ہے, یہ سارے کیسز ان میں اتنی جان ڈال جائے گی کہ لاڈلا اگلے 5-6 سال مجھے 12 نظر نہیں آتا. تو زبیری صاحب آپ بھی تھے اس شو میں, تو یہ جو نیب کی ترامیم کو بندیال صاحب نے اڑایا ہے, تو تارڑ صاحب نے جو بھی کہا, تو اس کے بعد تو اب حکومت کو فوجی عدالتوں کی تو ضرورت ہی نہیں رہی. دیکھیے, فوجی عدالتوں میں جو کیس چلیں گے ان کی نوعیت الگ ہے نا سر. وہ نیب کے کیسز تو, کرپشن کے کیسز تو نہیں ہیں فوجی عدالتوں میں, وہ تو ایشوز دوسرے ہیں, جو کرمنل ایکشن سویلینز جو ایشوز آئے ہیں. لیکن یہ نیب کی ترامیم جو خلاف جو فیصلہ آیا ہے
دیکھیے اس سے میں سمجھتا ہوں اس کا فیصلہ جو آیا اس کا ریئیکشن عوام میں آپ کو دیکھنا ہے کہ عوام اس فیصلے سے خوش ہے. آئی ایم شیور آپ بھی لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں, آپ اتنے بڑے جرنلسٹ ہیں, آپ بتائیں لوگ اس سے خوش ہیں؟ بالکل, کیونکہ آپ لوگ چاہتے ہیں احتساب ہو. لیکن میں نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ اس قانون کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر کے ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو. جو بھی کوئی آدمی اس کو غلط جو کیس بنتا ہے آپ اسے بنائیں, شہادت لائیں اور ثابت کریں, ثابت کرنا ہوتا ہے. اس کے بغیر لوگوں کو دیکھیے اس میں ایک بڑا اس کیس میں بڑی ایشو ہے کہ یہ وائٹ کالر کرائم ہوتا ہے, اس میں ساری ایویڈنس آپ کے پاس ہوتی ہے. اس میں جو گرفتاری کی جاتی ہے, ایک آدمی کو ذلیل کر کے عرصے تک جیلوں میں رکھا جاتا ہے, وہ بیلیں کراتے پھرتا ہے, وہ بعض سپریم کورٹ سے جا کے بیل ہوتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا غلط استعمال ہوا ہے. اگر اس کا صحیح استعمال ہوتا تو بہت سارے ہمارا کرپشن جو تھا یہاں وہ ختم ہو سکتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ, لیکن دیکھیے اس میں ابھی چانس ہے, اب دیکھتے ہیں کون ریویو فائل کرتا ہے. یہ بھی ایک بڑی بات ہے, اب دیکھتے ہیں اس کیس میں کوئی ریویو فائل کرتا ہے اس کیس کو سیٹسفائڈ کرانے کے لیے یا نہیں, وہ بھی دیکھا جائے. تحریک انصاف تو نہیں کرے گی؟ نہیں, ان کا تو پٹیشن الاؤ ہی ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ ان کی تو انہوں نے تو یہ اور یہ طاہر صاحب جو فرما رہے تھے کہ ان کی یہ چیزیں کھلیں گے, اگر وہ تو خود پٹیشنر تھے تو کیا انہوں نے اپنے خلاف فیصلہ لیا؟ لیکن مجھے لگتا ہے کہ پھر مسلم لیگ نون تو جائے گی. آپ کا کیا خیال ہے, کون جائے گا ریویو میں؟ دیکھیے میر صاحب, میں تو آپ کو صرف 2-3 چیزیں بتا سکتا ہوں کہ نیب کیسز ابھی 16 مہینے میں کیا ہوا. 16 مہینے میں یہ ہوا کہ اپنے کیسز معاف کرائے پی ڈی ایم کی حکومت نے, بدترین قرضے چڑھائے, تباہی کی, اور پھر پارشل وے میں نکل گئے, پارشل ڈیموکریسی کے ساتھ لنڈن جا کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے سر. دوسری چیز یہ کہ الیکشن کمیشن کی نیوٹرلٹی تو آپ کویسچن مارک ایک اور بن گیا ہے, ساری سیاسی لوگوں کی پارٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس پارلیمنٹ کو آپ سپریم کورٹ سے اوپر کر رہے ہیں, ٹیکنیکلی یس ہم وہ لا میکرز ہیں, لیکن اس کو ڈیفائن جو ہے وہ سپریم کورٹ کرتی ہے. لیکن جس پارلیمنٹ کے آرڈرز کو آپ آج امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ تو 16-17 لوگوں کی پارلیمنٹ, اس میں راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر جو آج نون لیگ کے ادنا سے کارکن اپنے پریس کانفرنس میں بتا رہے ہیں اپنے آپ کو. آپ دیکھیں تو ڈرامہ پاکستان کا کیا ہے. ایک اسمبلی بنا دی یوں کر کے, پھر وہ اسمبلی گھوم کے ایک دوسرے کے ساتھ پارٹیوں کے اندر مرج ہو گئی, پھر ساری پارٹیوں کا گلدستہ بن گیا. اپنے ہٹائے کیسز, بگائے کیسز, اڑوائے کیسز, قرضے کی, عیاشی کی نکل گئے. یہ جو اسمبلی تھی یہ بنائی کس نے تھی؟ سر بنانے والوں کو بھی تو ہم آپ کے توسط سے بول ہی رہے نا. آپ اگر بنانے کی ایسی کوشش کی تو عوام ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو جائے گی روڈوں کے اوپر. یہ بڑا کلیئر ہے سر. اور ہمارے جیسے لوگ ہاتھ جوڑ کر نہ آگ لگانا جانتے ہیں, نہ مارنا جانتے ہیں, نہ گالی دینا جانتے ہیں. آپ گولی چلانا تو جانتے ہیں. الحمدللہ سر, تھوڑی بات تو پریکٹس ہونی چاہیے, قلم کے ساتھ گولی بھی سر, یہ تو کمبینیشن ہے. راجہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو واڈا صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا ہے, آپ کے خیال میں کیا یہ امپورٹنٹ نقطہ نہیں ہے کہ راجہ ریاض صاحب جو چند دن پہلے تک قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تھے شہباز شریف صاحب کے, وہ لندن گئے اور شہباز شریف صاحب کی موجودگی میں انہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کر دیا. تو اس سے کیا یہ جو نیریٹو ہے یہ صحیح ثابت نہیں ہوتا کہ یہ اسمبلی ایک فراڈ اسمبلی تھی؟ دیکھیں راجہ ریاض صاحب اب اسمبلی کا حصہ نہیں رہے, ان کی وہ پوزیشن نہیں رہی, اور اب تو وہ اس سارے عمل سے باہر رہے آگے, نہ وہ تحریک انصاف کی سیٹ کے اوپر اب ایم این اے ہیں, تو وہ سیاسی فیصلہ کوئی بھی کر سکتے ہیں. فیصل واڈا صاحب انہوں نے اپنی سیاسی جماعت سے علیحدگی اختیار کی, اب یہ کوئی بھی سیاسی فیصلہ کر سکتے ہیں, نہ ان پہ ہم کو پابندی لگا سکتے ہیں. یہ تو اب ایک آزاد. لیکن آپ کو ان کی گفتگو سے یہ نہیں لگ رہا کہ نہ یہ استحکام پاکستان پارٹی میں گئے, نہ یہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین میں گئے, یہ پارٹی لیس پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں. تو آنے والا جو الیکشن ہے اس میں شاید یہ ایک انڈیپینڈنٹ کے طور پہ کھڑے ہو جائیں گے, اور ان جیسے اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے, اور پھر آپ لوگ ان کے بغیر تو آگے نہیں چل سکیں گے. دیکھیں ایک سیاست میں کوئی نہ کوئی کسی کی سیاست ختم کر سکتا ہے حامد صاحب, یہ بڑا واضح ہے. چاہے یہ میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں, یہ میں اپنی مخالف سیاسی جماعتوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں. ماضی میں آپ نے جتنوں کی بھی سیاست ختم کی, جو کچھ بھی کیا, دوبارہ سے وہ بندہ پھر سیاسی عمل میں آیا. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ آزاد ہو کے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں یا جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, یا میں ویسے ایز اے سیاست کا, کیونکہ میں ہلکے کی سیاست کرتا ہوں, آج سے نہیں, تیسری ٹرم ہے میری, اور بہت بچپن سے میں سیاست دیکھتا آ رہا ہوں, میرے گھر میں بھی میں دیکھتا آ رہا ہوں. لیکن میرا یہ رائے ہے کہ یہ جو انتخابات ہیں اس میں آزاد امیدواروں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ میدان میں کودے گی, اور کئی جگہوں پہ مسلم لیگ نون کا جو مقابلہ ہوگا پنجاب میں, سندھ میں یا دوسرے صوبوں میں آزاد امیدواروں سے ہوگا. لیکن ہمارا الائنس جو ہے وہ میں دیکھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں سے ہمارے الائنس بھی ہوں گے یقینی طور پہ, لیکن انتخابات کے بعد. اور آزاد امیدواروں کے بھی جو لوگ جیتیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہمارے ساتھ ہی شامل ہوں گے, ہم یہی توقع کرتے ہیں. ہم ان کے لیے اپنے دروازے اور دل جو ہے وہ کھول کے رکھیں گے انشاءاللہ.
پتہ نہیں واڈا صاحب جو ہیں وہ اپنا دروازہ کس کے لیے کھولیں گے, یہ ان سے میں نے واڈا صاحب کے لیے بھی آپشن کریٹ کی ہے. اچھا اچھا, ان کو انڈائریکٹلی آفر مار رہے ہیں آپ, ان کو راجہ ریاض بنانا چاہتے ہیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. نہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. عابد زبیری صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ جس ججمنٹ کی وجہ سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ایک ریفرنس فائل ہوا تھا, فیض آباد دھرنا کیس, کیا فائز عیسیٰ صاحب اس ججمنٹ پہ امپلیمنٹیشن کروا سکیں گے؟ بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس میں امپلیمنٹیشن کے دو, میں کہتا ہوں امپلیمنٹیشن ہونے چاہیے. ایک ان کا کوئٹہ کمیشن بھی آپ کو یاد ہوگا, اس کا بھی کیس پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں, آج تک وہ ٹیک اپ نہیں ہوا ہے. اور وہ دونوں لنکڈ ہیں آپس میں؟ وہ لنک نہیں, وہ تو کوئٹہ میں نہیں, اس میں جو انہوں نے کچھ لکھا ہوا ہے لکھا, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیس بھی پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں, اس کو بھی اٹھا کے اس میں فیصلہ ہونا چاہیے اور اس کے اندر بھی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. اچھا واڈا صاحب, یہ اس لیے میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ جو فیض آباد دھرنا کیس کی جو ججمنٹ ہے یہ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے, اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور آرمڈ فورسز کو پولیٹکس میں انٹرفیرنس نہیں کرنی چاہیے. تو یہ اس کو امپلیمنٹ کروا سکیں گے؟ دیکھیں میر صاحب, میں آپ کو دو چیزوں کی کنوکشن سے بات کر سکتا ہوں, نوئنگ دا ٹریک ریکارڈ آف چیف جسٹس صاحب. ایک ارشد شریف کا جو سرد خانے میں کیس ہے وہ کھلے گا بھی, سالو بھی ہوگا, ریزالو بھی ہوگا اور اس پہ ایکشن ہوگا. اور جو فیض آباد کی جو رپورٹ ہے اس کے اوپر 110% امپلیمنٹیشن ہوگی اور سزائیں دلوائیں گے وہ. اور تیسری موسٹ امپورٹنٹ چیز, ان کو ہم جا کے آئی ڈونٹ نو زبیری صاحب سے پوچھیں گے کس طریقے سے پٹیشن ڈال کے یاد دلائیں گے کہ ان کے ساتھ جو ہیوملیٹ کیا گیا ریفرنس ڈال کر ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی طرف جانے کے لیے, اور ان کی فیملی کو ہیوملیٹ کیا, اس کا بھی انہیں نزالہ اس لیے کروانا ہے اور اس کا سب کچھ صحیح ٹھیک اس لیے کرنا ہے کیونکہ وہ پروٹیکشن بنے گی باقی پاکستانیوں کی. لیکن وہ تو اور آخری امپورٹنٹ چیز کہ سر جس طریقے کا فرمائشی پروگرام الیکشنز کے اندر چاہ رہے ہیں محسن رانجھا صاحب اور دیگر پی ڈی ایم کی پارٹی, یہ ٹوٹل سیٹ اپ جو ہے نا وہ 16 بہت تیر مارا آپ نے تو 18 مہینے چلے گا, ورنہ 12-14 مہینے میں اگلا الیکشن وائنڈ اپ ہو کر لڑائی تباہی کے اوپر آئے گی. ایک منٹ, یہ کیا کہہ دیا آپ نے کہ جو الیکشن ہوگا اگلا اس کے نتیجے میں جو حکومت آئے گی جی وہ 16-17 مہینے بہت تیر مارا اگر آپ نے, ورنہ 14-15 مہینے میں وہ تباہی اور وہ جھگڑا ہوگا کہ آپ سب کچھ بھول جائیں گے. یہ بھی ریکارڈ کا حصہ بنا دیں. یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ سر خمیر بدلتا تھوڑی انسان کا. تو آپ کو یہ تو یقین ہے کہ اگلی حکومت نون لیگ کی آ رہی ہے؟ سر جو ان کی خواہشات تھی اس میں جو لیڈر حضرات ہیں وہ تو مجھے اب مشکل میں نظر آ رہے ہیں, بہت زیادہ سیویئر وے میں. اچھا, ان کی لیڈرشپ مشکل میں نظر آ رہی ہے 100%. جی رانجھا صاحب کی کیوں کہہ رہے ہیں, کیا آپ کی لیڈرشپ مشکل میں ہے؟ دیکھیں, جہاں تک تو نواز شریف صاحب کا سوال ہے, نواز شریف صاحب نے تو نیب کا جو یہ قانون تھا اسے کوئی بینیفٹ نہیں لیا. اور جہاں تک مشکلات کا سامنے کی بات کر رہے ہیں, مشکلات ہم آج سے نہیں, ہم کئی سالوں سے ان کا سامنا کرتے آ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس ملک میں سیاسی استحکام جو ہے وہ لے کر آئے, ہماری یہ دعا ہے. اور شفاف انتخابات ہوں, سب کا اس کے اوپر یقین ہو, اور یہ ایک سیاسی استحکام کے ساتھ ہی ملک میں معاشی استحکام آئے گا. اور اللہ نہ کرے کہ 18-20 مہینے میں ملک جو ہے پھر ڈی چوک پہ ایک مجمع بیٹھا ہو اور پھر وہی تماشا لگا ہو اور پھر وہ حملے ہو رہے ہوں اداروں کے اوپر اور پھر وہی تاریخ دہرائی جائے. پاکستان میں ایک سیاسی استحکام آئے گا. حامد صاحب لکھ لیں, میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں بات, پاکستان میں جو بھی حکومت آئے گی وہ اگلے 5 سال سموتھلی پورا کرے گی. جو بھی پالیسیز اس ملک کے انٹرسٹ کی ہوں گی, جو اس میں اس ملک کا مفاد ہے, وہی پالیسیز آگے چلیں گی. آخری سوال, انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے پاکستان کی خوشحالی, عوام کی خوشحالی. ٹھیک ہے, آخری سوال زبیری صاحب سے. سر آپ کو چیئرمین تحریک انصاف کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں استحکام آئے گا اس لیے کہ چیئرمین تحریک انصاف سیاست سے کچھ عرصے کے لیے آؤٹ کر دیے جائیں گے. دیکھیے وہ تو وقت بتائے گا کہ وہ آؤٹ ہوتے ہیں نہیں, لیکن اگر جو ابھی بات کر رہے تھے کہ الیکشنز جو ہونے چاہیے وہ فری فیئر ہونے چاہیے اور کوئی پارٹی کو آپ ختم نہیں کر سکتے, ابھی رانجھا صاحب نے بھی فرمایا, تو جتنی پارٹیز ہیں چاہے عمران خان صاحب ہوں نہیں, سب آئیں لیول پلینگ فیلڈ ہو, سب کو سب پارٹیسپیٹ کریں, عوام جس کو چنے وہ آئے. تبھی ہو سکتی ہے جب آپ سارے لیڈروں کو اندر کر دیں, لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے گی, سب کو اندر کر دیں. یہ کہ آج تک ہمیشہ سے جب سے پاکستان بنا ہے ہمیشہ ریگڈ الیکشن ہوئے سمیت پی ٹی آئی والے, تو الیکشن تو کبھی فری اینڈ فیئر
चाय नहीं मिलती तो इलेक्शन कहाँ से सारे करेंगे अंदर आप? होंगे तो आप जीतेंगे ना। हाँ? सारे अंदर होंगे तो आप जीतेंगे। नहीं सर, हम तो उनके होते हुए भी जीते, हमने हराया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रंजा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सब यही कहूँगा कि हमें दुआ करनी चाहिए कि नए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो कहा है कि वो आइन पर अमल दरामद करवाएंगे और वो सिर्फ़ और सिर्फ आइन पाकिस्तान के ताबे हैं, तो अगर उन्होंने आइन पाकिस्तान पे अमल दरामद करवा दिया और जो 2-3 बड़े इश्यूज़ हैं इलेक्शन के हवाले से, अहम तरीन इशू है, अगर उस पर उन्होंने अमल दरामद करवा दिया तो यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। दुआ करते हैं कि वो ये कर सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।